اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ محترم حضرات، کئی ہفتے سے یہ بیان چل رہا ہے کہ والدین کی جو حق، جو حقوق اور قرآن کریم میں اور حدیثوں میں آئے ہیں اور ان کا بیان چل رہا ہے۔ اگرچہ گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں میں اب آگے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر اور تشریح بیان کروں گا، لیکن چند باتیں اور بھی ذہن میں آ گئیں جو بہت ضروری ہیں، اور وہ بھی والدین کے حقوق سے متعلق ہیں، اور انشاءاللہ ان کے بیان کر دینے میں اور ان پر عمل کرنے میں فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے جو حدیث شریف میں آئی ہے کہ ایک صحابی نے یہ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد کیا میرے اوپر ان کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ اب ظاہر بات ہے یہ تو بڑی ضروری اور بہت اہم چیز ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے والد کے انتقال کے بعد ان پر میرا کوئی حق ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہے، اور پھر اسے تفصیل سے بیان کیا۔ فرمایا کہ ایک حق تو یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، صرف تیجے 10ویں 40ویں میں نہیں، صرف برسی کے موقع پر نہیں، بلکہ ان کے لیے مسلسل دعائے مغفرت کرتے رہو، جو کم سے کم یومیہ، یہ میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں، جو کم سے کم یومیہ ہونا چاہیے، یہ کم سے کم ہے، ورنہ ان کا حق تو اس سے بھی ادا نہ ہوگا کہ 5 وقت کی نماز کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اس سے بھی حق ادا نہ ہوگا۔ اگر کسی کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے اور خصوصاً اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، تو جیسا کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا اللہ کے یہاں۔ دنیا میں تو ستایا ہے بہت ہم نے، ان کے بڑے حقوق ہم نے مارے ہیں، اور وہ اپنے ماں اور باپ ہونے کی وجہ سے اس کو برداشت کر گئے۔ اگرچہ انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن ہمارا نام اللہ کے دربار میں والدین کے نافرمانوں کی فہرست میں لکھا گیا۔ یہ کتنا اچھا طریقہ ہے ان کی وفات کے بعد اور وفات کے دوران بھی، جیسا کہ ابھی عرض کروں گا، وہ حیات کے دوران بھی، کہ وفات کے بعد ان کے لیے مسلسل دعائے مغفرت کرتا رہے۔ اس دعائے مغفرت کے اندر ایصال ثواب بھی داخل ہے، اس دعائے مغفرت کے اندر صدقہ و خیرات بھی داخل ہے۔ کم سے کم 5 مرتبہ، یعنی ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا، جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا، اللہ کے دربار میں فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا، جس کا مطلب بظاہر یہ نکلتا ہے کہ والدین کی نافرمانی سے جو وبال پڑتا اور جو گناہ ہوتا وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور خوش ہو جائیں گے والدین بھی اور اللہ بھی۔ تو ایک حق تو یہ بتایا
ابھی میں نے عرض کیا کہ دعائے مغفرت صرف ان کی وفات کے بعد کے لیے نہیں، بلکہ ان کی حیات میں بھی دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا تو خیال یہ ہے عام طور پر کہ مغفرت کی دعا ہوتی ہے مرنے کے بعد، یہی سمجھتے ہیں عام طور پر مسلمان کہ مرنے کے بعد مغفرت کی دعا ہوتی ہے۔ زندگی میں مغفرت کی دعا ہمارے اکثر بھائیوں کے نزدیک لغو ہے، بیکار ہے، حالانکہ حدیثوں سے اور قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعائے مغفرت زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو ان کی درخواست پر ان کی زندگی میں دعائے مغفرت دی۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک خاص موقع پر درخواست کی آپ سے دعائے مغفرت کی، تو آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت انس جو مشہور صحابی ہیں، ان کی والدہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت انس آپ کی خدمت کرتے ہیں، وہ خادم خاص تھے آپ کے، 10 سال کی عمر میں انہوں نے خدمت شروع کی اور وفات تک خدمت کرتے رہے، گھر میں، باہر، سفر میں، حضر میں، ادھر اور ادھر، ہر موقع پر خدمت کرتے رہے، اس لیے ان کو خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا گیا۔ تو ان کی والدہ نے آ کر عرض کیا کہ انس آپ کا خادم خاص ہے، اس کے لیے ذرا دعا کر دیجیے۔ آپ نے 3 دعائیں کی۔ ایک دعا تو یہ کی کہ اللہ ان کو کثرت سے اولاد عطا فرما، ان کو کثرت سے برکت والا مال عطا فرما۔ 2 دعائیں ہو گئی۔ تیسری دعا مغفرت کی۔ آپ کی دعا کیسے قبول نہ ہوتی؟ بڑے کثیر الاولاد، اس قدر کثیر اولاد ان کی ہوئی کہ مجھے تاریخ میں اتنی اولاد فرد واحد کی نہیں ملی گئی، اتنی کثیر اولاد۔ چنانچہ بخاری کی ہی روایت میں ہے کہ سن 75 ہجری میں غالباً، جبکہ حضرت انس کی عمر تھی 85 سال، سن 75 ہجری میں ان کی سب سے بڑی صاحبزادی نے ان کو بتایا کہ آپ کی صلبی اولاد میں سے میں 120 کو اب تک دفن کر چکی ہوں، 120 کو صلبی اولاد میں سے، یعنی آپ کے کثیر اولادیں، اتنی کثرت سے اولاد تھی کہ ان کو نام بھی یاد نہ تھا۔ اور سن 75 ہجری میں جبکہ ان کی عمر مبارک 85 سال تھی، اس وقت تک ان کے بیٹوں، پوتوں، بیٹیوں، نواسوں، نواسیوں، یہ جو سلسلہ چلتا ہے صلبی اولاد کا، ان میں سے 120 وفات پا چکے تھے، حالانکہ 85 سال کی عمر تھی، اور ان کی عمر بھی اللہ نے زیادہ، ان کو عمر بھی زیادہ دی۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق 101 سال اور ایک روایت کے مطابق، بعض روایتوں کے مطابق 110 سال کی عمر تھی۔ تو دیکھیے مغفرت کی دعا کی۔ خود حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں تو مجھے لگ گئیں جن کا میں اثر دیکھ رہا ہوں۔ ایک دعا ہے کثرت اولاد کی، اور دوسری دعا ہے طویل عمر کی اور اس کی مال و دولت کی کثرت کی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کثرت اولاد تو یہ ہے کہ مجھے خود پتہ نہیں، میری بیٹی نے بتایا، اور مال و اولاد، مال کے سلسلے میں یہ ہے کہ میرے پاس اس قدر زمینیں اور باغات ہیں کہ حضرات انصار میں سے کسی کے پاس نہیں۔ اور فرمایا کہ تیسری دعا کے بارے میں بھی مجھے امید ہے کہ اللہ نے قبول فرما لی ہوگی۔
میرا مطلب تو یہ تھا کہ مغفرت کی دعا زندگی میں بھی دی جاتی ہے، آپ نے ایسا کیا ہے۔ صحابہ کرام بھی دعائیں دیتے رہے ہیں زندگی میں مغفرت کی دوسروں کو، تو ہمارے والدین تو سب سے زیادہ مستحق ہیں اس کے کہ اگر وہ حیات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ان کی زندگی میں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور وفات کے بعد تو اور زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک حق تو آپ نے یہ بتایا، دوسرا حق یہ بتایا کہ اگر انہوں نے کوئی عہد معاہدہ اور وعدہ کر لیا ہے اپنی زندگی میں اور پورا نہیں کر سکے تو تمہارے اوپر حق ہے کہ اسے پورا کرو۔ یہ حق ہے والد کا، مرے ہوئے والدین کا، کہ اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا، کوئی معاہدہ کر لیا، کوئی عہد کر لیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں پورا نہ کر سکے تو فرمایا کہ تم انہیں اس کو پورا کرو، تمہارے اوپر حق ہے۔ جیسے والد صاحب نے مثلا اپنے کسی بچے کا یا بچی کا نکاح طے کر دیا اور وعدہ کر دیا، لیکن نکاح ہونے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، اب بیٹے کے اوپر حق ہے اپنے باپ کا کہ ان کی اس خواہش کو اور اس وعدے کو پورا کریں۔ اور بہت سی مثالیں آپ لے لیں گے جو اپنی زندگی میں، کیونکہ ہماری زندگی معاہدوں اور وعدوں پر ہی چلتی ہے، تو والد صاحب نے جو کچھ بھی عہد کر لیا ہے کسی دوسرے سے تو ان کی وفات کے بعد اس کو پورا کرنا یہ حق ہے اولاد کے اوپر۔ تیسری چیز یہ فرمائی کہ جو والد صاحب کے ملنے جلنے والے ہیں ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، یہ بھی حق ہے اس کا۔ والد صاحب کے ساتھ والدین سے ملنے جلنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو عزیز رشتہ دار ہیں، والدہ کی طرف سے جو ملنے جلنے جو رشتہ دار ہیں وہ ننھیال کے لوگ ہیں، جن کے اندر نانا نانی ماموں خالہ وغیرہ یہ سب داخل ہیں، یہ سب والدہ کے رشتہ دار ہیں، اور یہ رشتہ داری والدہ کی ہی وجہ سے ہے، وہ نہ ہوتی تو ہماری رشتہ داری بھی ان سے قائم نہ ہوتی۔ والد صاحب کی رشتہ داری کا تعلق ہے ددھیال سے، دادا ہے، دادی ہے، چچا ہے، بھتیجے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ددھیال۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے رہو، یعنی اپنی ننھیال والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور ددھیال والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ دوسری قسم ہے والدین سے ملنے جلنے والوں کی رفقا اور دوستوں کی، کہ ان کے دوست ہیں، ان کے رفیق ہیں، ان کے ہمدرد ہیں، ان کے غمگسار ہیں، اس وجہ سے والد صاحب یا والدہ صاحبہ کی ان سے دوستی ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہو۔ حسن سلوک کے سلسلے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ بوقت ضرورت ان کی مدد کر دو اگر کچھ قدرت میں، اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو دو چار کلمات ان کے لیے کہہ دو، ان سے کہہ دو، جس سے ان کو تسلی ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ہمارا ایک خیر خواہ ہے۔ یہ ہے حسن سلوک کا خلاصہ۔ اگر ان کو مسرت اور خوشی پیش آئے تو جا کر مبارکباد پیش کر دو، اور اگر ان کو کوئی غم پیش آئے تو اس کی تعزیت کرو اور غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرو۔ طریقے اور اسباب جو ہیں وہ آپ خود اختیار کریں گے کہ کون سے طریقے سے غم ہلکا کریں اور کون سے طریقے سے خوشی کی مبارکباد دیں، وہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ حسن سلوک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ در حقیقت والدین کی فرما برداری میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے عبداللہ ابن عمر،
سواری پر سوار چلے جا رہے تھے سفر میں، راستے میں ایک بدو ملا دیہاتی، اسے دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر نیچے اتر گئے اور بڑے اتفاق سے اس کو سلام کیا، مصافحہ کیا، خیریت دریافت کی، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنی سواری اس کو پیش کر دی کہ تو یہ لے لے، یہ میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے جو ان کے شاگرد تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس سواری نہیں اور آپ نے اس کو، اس بدو کو سواری دے دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا خاموش رہ، یہ بدو جو ہے یہ میرے والد کا دوست تھا، میں نے اس دوستی کے رشتے کی وجہ سے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ دیکھیے یہ ہے حسن سلوک۔ ممکن ہے کہ وہ اس بدو کے پاس سواری نہ ہو، تو حضرت ابن عمر نے برداشت نہیں کیا اور سواری اپنی دے دی۔ تو فرمایا کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں سے اور ان سے ملنے جلنے والے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی والدین کی فرما برداری میں اللہ کی دربار میں شمار ہو جائے گا۔ یہ حقوق آپ نے بیان فرمائے۔ اب یہیں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے جو اس وقت ذہن میں آ گئی کہ والدین عام طور پر مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بعض اوقات وصیتیں کرتے ہیں، اور وصیت کرنا بھی چاہیے۔ اب وہ بعض اوقات وصیت کر دیتے ہیں کہ بھئی میں نے فلاں شخص سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس کو مدد کروں گا اتنے 1000 روپے سے مثلا، خیال رکھنا یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ اس عہد کو پورا، ان کے اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں نکل آئیں گے، میں یہ تو اصولی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی جس کو میں نے بیان کر دیا۔ تو میرا تو مطلب یہ تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ زندگی میں تو ہے ہی، اور ان کی وفات کے بعد بھی حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ عرض کرنا تھی جو مجھ سے گزشتہ مجلس میں فارغ ہونے کے بعد میرے بعض احباب نے دریافت بھی کی، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ والدین کے حقوق بھی محدود ہیں اولاد پر، بے لگام حقوق نہیں، جس کے لیے معیار یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز جائز ہے من جانب اللہ اس میں تو والدین کی اطاعت کرنا لازم ہے، اور جو چیز گناہ ہے اور اللہ کے نزدیک نافرمانی ہے اس میں بالکل ان کی اطاعت کرنا جائز بھی نہیں، لازم تو الگ کی بات ہے۔ یہ ایک اصولی بات حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ جائز کاموں میں والدین کی اطاعت لازم، لیکن ناجائز کاموں میں ان کی اطاعت بالکل نہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ علم دین کی ناواقفیت کی وجہ سے افراتفری مچی ہوئی ہے، صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ 2-4 مثالیں دے کر میں اسے سمجھا دیتا ہوں۔ رات کا وقت ہے یا صبح کی نماز کا وقت ہے، والدہ بچے کو اٹھاتی نہیں، حالانکہ وہ قادر ہے اس کو اٹھانے پر، یا باپ نہیں اٹھاتا حالانکہ وہ قادر ہے اس کو اٹھانے پر، اور وہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں اسے پڑا رہنے دو، اور یہاں سے آگے بڑھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ کیا ہوا نماز بعد میں پڑھ لے گا ابھی اسے سونے دو۔ ایسی صورت میں بچے کے اوپر والدین کی اطاعت بالکل جائز نہیں، اس لیے کہ وہ ایک ناجائز کام کا حکم دے رہے ہیں۔
اسی طریقے سے اگر وہ کسی کی حق تلفی کا حکم دیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے، تو اولاد پر ان کے حکم کی اطاعت ضروری نہیں بلکہ جائز بھی نہیں۔ مثلا چچا کے حقوق ہیں، ماں کہتی ہے یا باپ کہتا ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کرنا، ہوتا ہے رات دن ہمارے یہاں نہیں ہوتا، بتائیے آپ۔ یہ ایسے موقع پر بالکل جائز نہیں کہ ان کی بات مانی جائے۔ اگر بچہ ان کی بات پر عمل کرے گا گناہ گار ہوگا۔ یا کوئی ماں کہے اپنے بچے سے کہ تو اپنی بیوی پر ظلم کر، ہوتا ہے ایسا، اس معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے، تو بچے پر بالکل، بچے کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی پر ظلم کرے، ماں کی بات کو رد کر دے۔ اللہ نے جو حقوق بیوی کے اس کے اوپر رکھے ہیں ان کو پوری طرح ادا کرے، ماں کی بات یا باپ کی بات اس میں تسلیم نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت، کوئی ماں، کوئی باپ اپنے بچے سے یہ کہیں بغیر کسی وجہ کے کہ تو اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو طلاق دے دے، بالکل جائز نہیں۔ آج کل عام طور سے یہ مسائل پیش آتے ہیں، لیکن میں نے اس میں قید لگائی ہے بغیر کسی وجہ کے۔ ناحق کہتے ہیں، ناحق حکم دیتے ہیں کہ تو اپنی زوجہ کو طلاق دے دے، یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر تو نے طلاق نہ دی تو ہم تجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور آخرت میں تیرا گلا پکڑیں گے۔ ماں کہہ دیتی ہے میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گی، بالکل جائز نہیں۔ زوجہ کو طلاق دینا بغیر کسی وجہ کے جائز نہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر ماں باپ کا حکم ماننا تو نہ چاہیے، لیکن ان کی شان میں گستاخی بھی نہ کرنا چاہیے، ان کی بے ادبی بھی نہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اس طریقے سے بات بھی نہ کرنا چاہیے جس سے ان کا دل ٹوٹے، بلکہ نہایت حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ بات سمجھا دینا چاہیے۔ آپ خود غور کیجئے کہ کون ماں باپ اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت کریں گے؟ مثلاً وہ اس پہلو سے ہی سمجھائے کہ میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ تکلیف ہو جائے گی، یہ تکلیف ہو جائے گی، یہ تکلیف ہو جائے گی، آپ بتائیے کہ آپ کو شکایت کیا ہے، میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا، باقی یہ کہ میں اسے طلاق دے دوں یہ میرے لیے موضوع نہیں ہے۔ جب سنجیدگی سے سمجھائے گا ماں باپ مان جائیں گے۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ماں باپ بغیر کسی وجہ معقول کے اپنی بہو کو طلاق دینے کا حکم دیں، تو بچے کے اوپر ان کی اطاعت نہیں۔ ایسے بہت سی چیزیں اب آپ اس مسئلے سے نکال لیں گے، حدیث میں اصولی طور پر آ گیا کہ جو کام، جو باتیں جائز ہیں وہ تو ان میں تو ماں باپ کی حکم برداری اور فرما برداری لازم ہے، لیکن جو باتیں گناہ ہیں، ناجائز ہیں یا حق تلفی پر مبنی ہیں، ان میں ان کی بالکل اطاعت نہیں، بلکہ وہاں پر اطاعت ہوگی اللہ کے حکم کی اور رسول کے حکم کی۔ لہذا اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آزادانہ طریقے پر ان کو حقوق نہیں دیے ہیں شریعت نے، بلکہ مقید کر کے اور مشروط کر کے حکم دیے۔ اور آخری بات اس موضوع سے متعلق یہ سمجھ لیں، جس کو میں ابھی دوسری چیز میں بیان کر کے آیا ہوں، کہ ماں باپ کی نافرمانی، قرآن کریم بھی اس کو گناہ کبیرہ بتاتا ہے اور حقوق العباد میں بتاتا ہے، اور حدیثوں کے اندر بھی یہی بات ہے۔ بدترین گناہ ہے، جیسا کہ شروع میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ کفر و شرک کے بعد، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد، تمام دنیا میں، تمام مخلوق میں سب سے بڑا حق ہے اپنے ماں باپ کا۔
اس کی حق تلفی بھی سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ جتنا بڑا حق ہوتا ہے اس کی حق تلفی کے اندر گناہ بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں کی سزا تو آخرت تک مؤخر کر دیں گے۔ کافر کوئی ہے، مشرک کوئی ہے، دنیا میں سزا نہیں ملے گی، آخرت میں ملے گی جو کچھ بھی۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں سزا نہیں ملے گی، آخرت میں مل جائے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی اتنا بدترین گناہ ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں الگ۔ یعنی یہ ایسا منحوس گناہ ہے کہ جو نافرمان اولاد کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور نحوستوں میں وہ زندگی پھنس جاتی ہے۔ گویا ماں باپ کی نافرمانی کی نحوست اور اس گناہ کا اثر اس دنیا کی زندگی میں بھی پڑتا ہے، آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ جانے۔ یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عبرت پیدا کرنے کے لیے اور عبرت دینے کے لیے اس کو کسی نہ کسی مصیبت، پریشانی یا نحوست کے اندر گرفتار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تمام حدیثوں کا خلاصہ ہمارے بزرگوں نے یہ نکالا ہے کہ دنیا کی زندگی میں فراخی، اولاد میں خیر و برکت، رزق میں وسعت، یہ والدین کی فرما برداری میں ہے۔ اور اس کے برعکس یعنی دنیاوی زندگی میں تنگی اولاد کی جانب سے ہمیشہ کوڑتے رہنا، اور اسی طریقے سے اس دنیا کی زندگی میں نحوستیں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہونا، یہ ان کی نافرمانی کی نحوست اور اس کی سزا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، ان مسلمانوں کو دیکھ لیں، کافروں سے